آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق یوکرین جنگ میں شدت، چینی ڈرون روس پہنچ گئے۔ روس یوکرین جنگ میں شدت، یورپی یونین روس پر تپ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چینی ڈرون روس روانہ ہو چکے ہیں، روس پہنچ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جرمن ہفتہ وار اخبار نے اپنے جمعے کے شمارے میں اعلان کیا ہے کہ چین ممکنہ طور پر یوکرین میں استعمال کیے جانے کے لیے روسی فوج کے لیے حملہ آور ڈرون تیار کرنا شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت سارے ڈرونز تیار کر کے روس روانہ کر دیے ہیں اور کچھ ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ اخبار نے کسی ذریعے کا ذکر کیے بغیر بتایا ہے کہ اس سلسلے میں روسی فوجی حکام اور چینی ڈرون بنانے والی کمپنی سیان پینگو نے ٹیکنالوجی کے درمیان مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں اور مذاکرات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خطرناک ترین مزید بھی ڈرونز دیے جائیں گے۔ اخبار نے بنگو کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ 100 عدد ZT-180 ڈرون تیار کرنے، ان کی جانچ کرنے، انہیں اگلے اپریل تک روسی وزارت دفاع کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اخبار کو انٹرویو دینے کے لیے فوجی ماہرین کے مطابق یہ ڈرون ایرانی ساختہ شاہد 136 کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ 35 سے 50 کلوگرام وزنی دھماکہ خیز چارج لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈی اسپیگل کے مطابق دوسرے مرحلے میں چینی مینوفیکچرر نے مقامی طور پر ان ڈرونز کی تیاری شروع کرنے کے لیے پرزوں کو منتقل کرنے، روس کو معلومات فراہم کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے۔ اخبار نے مزید بتایا ہے کہ اس سے ماسکو خود ماہانہ 100 ڈرون تیار کر سکتا ہے۔ جرمن اخبار کے مطابق گزشتہ برس فوج کے زیر کنٹرول ایک اور چینی کمپنی نے روس کو اپنے لڑاکا طیارے خاص طور پر سخوئی 27 کے اسپیئر پارٹس فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ اسپیئر پارٹس شہری استعمال کے لیے ساز و سامان برآمد کرنے کی آڑ میں بھیجا جانا تھے۔ چینی وزارت خارجہ نے اخبار کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے بارے میں ڈیر اسپیگل کے حوالے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا، تاہم اس نے کہا ہے کہ یوکرین کے میدان جنگ میں ہتھیاروں کا اصل ذریعہ امریکہ ہے۔ خیال رہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے رواں ہفتے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کو یوکرین میں حملے کی حمایت کے لیے ہتھیار فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس سے بیجنگ نے تردید بھی کر دی تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں 1100 سے زیادہ روسی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوجوں نے 220 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسکری نقطہ نظر سے باخمت شہر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ شہر ان روسی فوجی کمانڈروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے جو چند ماہ سے ماسکو کو کوئی اچھی خبر دینے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ اس کے علاوہ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر روس اس شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ڈونیٹسک کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے ہدف کے تھوڑا سا قریب پہنچ چکا ہے۔ ڈونیٹسک مشرقی اور جنوبی یوکرین کے ان 4 علاقوں میں سے ایک ہے جنہیں روس نے گزشتہ ستمبر میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے روس میں شامل کر لیا تھا۔ اس متنازع ریفرینڈم پر روس کو دیگر ممالک کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو خطاب میں یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک ہفتے سے کم دنوں میں باخمت کے سیکڑ میں 11 سے زیادہ روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ مسٹر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ 1500 روسی فوجی اس قدر شدید زخمی ہوئے ہیں کہ اب وہ مزید کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ روسی فوجوں نے 220 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یوکرین کی بری افواج کے کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر سائرسکی کا کہنا تھا کہ روس کے کرائے کے قاتلوں کا گروہ ویگنر گروپ ان کے فوجیوں پر چاروں جانب سے حملہ آور کر رہا ہے تاکہ وہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے باخمت شہر کے مرکز تک پہنچ سکے۔
ویگنر گروپ روس کی وہ نیم سرکاری عسکری تنظیم ہے جو باخمت پر حملے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کی کوشش میں اس غیر سرکاری گروپ کے کمانڈر بیوچینی پرگوزن نے اپنی شہرت پر بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ باخمت کے علاقے میں روسی فوجیں داخل ہونے سے پہلے اس شہر میں تقریباً 70,000 لوگ آباد تھے، لیکن اب ان میں سے چند ہزار یہاں بچے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ شہر نمک اور جیپسم کی کانوں اور شراب سازی کی صنعت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا فیصلہ مزید روس کی جانب سے ہو چکا ہے۔ یوکرین بھر میں روسی حملوں کی ایک نئی لہر میں کم از کم 900 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں روس نے طاقتور ہتھیاروں کا استعمال کیا جن میں ہائپر سونک میزائل شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے جنگ کے ابتدائی مہینوں کے دوران کنزال ہائپر سونک میزائل جو فضا میں اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں فائر نہیں کیے تھے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگوار کوشنینکو نے کہا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی، سمندری اور زمینی ہتھیاروں بشمول کنزال ہائپر سونک میزائل سسٹم نے یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے 34 کروز میزائل، 4 ایرانی ساختہ شاہی ڈرون مار گرائے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بیلسٹک ہائپر سونک میزائلوں میں روس کی سرمایہ کاری کو نمایاں کیا ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز سفر کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک ماہ میں یوکرین کے توانائی کے انفراسٹرکچر پر روسی حملوں کی بڑی کوشش ہے۔ روس کے یوکرین کی بنیادی انفراسٹرکچر پر حملوں میں تیزی آنا قابل ذکر ہے۔ مغربی حکام کا خیال ہے کہ اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے روس کے پاس روایتی ہتھیاروں کی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ انہیں بہت سے درست ہتھیاروں کو حاصل کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ایک ساتھ بہت سارے میزائل نہیں چلا سکتے۔ یوکرین کی فوج آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو رکھنے میں بھی کافی ماہر ہو چکی ہے۔ ابتدائی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آج استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ مار گرایا گیا ہے، جس میں 70% سے زیادہ کروز میزائل گرائے گئے اور آدھے ڈرونز کو گرا دیا گیا۔ یوکرین کی فوج کے کمانڈر ان چیف والی وزن کے مطابق مزید 8 میزائلوں کو ناکام بنا دیا گیا جسے انہوں نے منظم جوابی اقدامات قرار دیا، لیکن واضح طور پر پورے ملک سے آنے والے اطلاعات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ حملہ آور میزائلوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ کچھ ہتھیار جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے K-22 اینٹی شپ میزائل جو انتہائی بلندی سے اپنے ہدف پر تیزی سے گرتے ہیں، ان کو روکنا کافی مشکل ہے۔ آج کے حملوں سے پہلے مبصرین نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ آیا روس ایسی حکمت عملی پر قائم رہے گا جو بظاہر کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ گزشتہ 6 مہینوں میں یوکرین کے پاور گرڈ کو پہنچنے والے بے پناہ نقصان کے باوجود یوکرین کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکا۔